آپ سب کا بہت مہربانی اور شکر گزار ہوں کہ آپ سارے تشریف لائے ہیں. جو آج ایک اہم پریس کانفرنس کا جو موضوع ہے وہ نواز شریف صاحب کی صحت کے بارے میں. کل آپ نے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہوئی دیکھی یا وہ جو تصویر وائرل ہوتے ہوئے دیکھی کہ جی وہ وہاں چائے وغیرہ کہیں پی رہے تھے یا کھانا کھا رہے تھے, تو اس کے اوپر بہت سارے خدشات اور بہت سارا شور مچا ہے اور خاص طور پہ پاکستان کے لوگ بڑے پریشان ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ہمارے لیڈرز جو ہیں جب وہ ایک بات کہتے ہیں تو پھر اس بات کو صحیح ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں تک ان کی بیماری کا تعلق تھا وہ آپ کو بتایا ہے کہ ان کو اجازت دی گئی ہفتوں کی 6 weeks ٹو بی ایگزیکٹ کہ آپ اپنے 6 ہفتے کے اندر اپنی جو بھی سارے آپ نے علاج معالجہ اپنی انویسٹیگیشنز کروانی ہے وہ کروا کے اور ہمیں آپ بتائیے کہ آپ نے واپس کب تشریف لے کے آنی. اچھا, اب امپورٹنٹ بات ہے 25 تاریخ کو یہ جو ٹائم دیا گیا تھا بیل کا وہ ختم ہوتا تھا 25. اب 25 کے بعد کیونکہ ہمیں تو کوئی ریگولر کسی طریقے سے بھی کوئی رپورٹ ہمیں نہیں بھیجی گئی. نو ریگولر رپورٹ واز سبمٹڈ ٹو دا بورڈ. جو پہلے ان کا خیال کرتا رہا اس کو کسی قسم کی ہمیں رپورٹ نہیں بھیجی گئی. اور پہلی جو رپورٹ میرے پاس آئی تھی وہ خواجہ حارث صاحب نے ہمیں بھیجی, اپنا میاں محمد نواز شریف صاحب کی رپورٹ بھیجی گئی کہ ہم اپنا جو بورڈ ہے اس کو دوبارہ منعقد کریں اور اس کو دکھایا جائے کہ جی ان کی بیماری کے بارے میں جو یہ 27 تاریخ تھی. 27 تاریخ کو ہمارے پاس یہ ہوم ڈپارٹمنٹ سے آیا. 30 تاریخ کو ہم نے یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر والوں نے کو کہا ان کو پرنسپل سمس کو جو بورڈ کے کنوینر تھے کہ آپ مہربانی کر کے بورڈ جو ہے اس کا دوبارہ اس کو ریکنوین کریں, بلا کے اور آپ یہ ساری رپورٹیں جو ہیں ان کو آپ پڑھیے. پڑھنے کے بعد آپ بتائیے کہ ان کی اب تک کیا پروگریس ہوئی ہے اور آیا وہ جو ایکسٹینشن مانگ رہے ہیں اپنی از دیٹ نیڈیڈ اور ناٹ نیڈیڈ. 2 تاریخ کو پہلی میٹنگ بلائی گئی. اس کے اندر کیونکہ چند بورڈ کے ممبر کم تھے تو میں نے ریاض صاحب سے کہا کہ آپ کوشش کریں کہ سارے بورڈ کے ممبرز جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں. وہ آپ کے پاس ہے نا؟ انہوں نے سارے ممبرز جو تھے وہ 3 تاریخ کو اکٹھے ہوئے. انہوں نے ساری رپورٹیں پڑھی اور رپورٹوں کے پڑھنے کے بعد جو اسپیشل میڈیکل بورڈ تھا اس نے یہ لکھ کے بھیجا ہمیں کہ جو ہمیں رپورٹیں بھیجی ہیں یہ انسفیشینٹ ہیں. اس میں تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی نئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی بھی. ایک لیٹر آیا تھا جو ان کے وہ جو وہ تھے کہیں وہ ذرا لیٹر نکال دیجیے گا مجھے. ان کا جو وہاں معالج ہے جو خیال کر رہا تھا ان کا, اس نے ایک وہ لیٹر لکھ کے بھیجا اور وہ لیٹر از ویری سملر. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ایک سمری ہم نے آپ کو دی تھی جو ان کی صحت کے بارے میں تھی, اسی طرح کا ایک لیٹر انہوں نے ہمیں لکھ کے بھجوا دیا. اچھا جی, اس لیٹر کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ جی ان کو ہائپر ٹینشن ہے, ہائپر لپیڈیمیا ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ تھا, ہماری رپورٹوں میں بھی لکھا ہوا تھا. نان ایس ٹی سیگمنٹ ایلیویشن مائیکارڈیل انفارکشن ود. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جی یہ ساری انہوں نے پرانی جو ان کی ہسٹری تھی نا شروع کی انہوں نے 2003 سے 2004 2007 اور فائنلی ہمیں 9 اپریل کا جو انہوں نے لکھ کے یہ ساری ہماری اپنی رپورٹیں جو تھیں نا جو ہم نے ان کی بھیجی تھی اس کی ایک سمری بنا کے انہوں نے ہمیں بھجوا دی. یہ ان کا مسٹر ڈیوڈ آر لارنس ہے جو انہوں نے, آپ کہیں گے تو ہم آپ کو کاپی بھی دے دیں گے, انہوں نے سارا کچھ وہی لکھ کے بھجوا دیا ہمیں جو ہم لوگوں نے آلریڈی اس کی تشخیص کی ہوئی تھی یہاں. اور یہ اس کے بعد ایک لیٹر اور اس کے ساتھ اٹیچ تھا اور وہ لیٹر یہ تھا کہ اس لیٹر میں یہ کہا تھا کہ جی کہ ایک پیٹ سکین جو ہے وہ ہم ارینج کر رہے ہیں لنڈن برج ہاسپٹل کے اندر, اور اس کے بعد ہم جب انویسٹیگیٹ کر لیں گے کیونکہ جو تھرومبوسائٹوپینیا ہے انہوں نے بھی وہی ڈائگنوزس کی تھی جو ہم نے یہاں ڈائگنوزس کی تھی, ایڈیوپیتھک تھرومبوسائٹوپینک پرپرا.
اور انہوں نے کہا بیسڈ آن دس ڈائگنوزس، کیونکہ ہمیں انڈر لائن کاز کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا، اس وجہ سے ہم انڈر لائن کاز کی خاطر ایک پیٹ سکین کروانا چاہ رہے ہیں، جو کہ ہم نے ان کو یہاں آفر کیا تھا. اگر آپ کو یاد ہو تو، کیونکہ میں آپ کو کانسٹنٹلی بتایا کرتی تھی، تو ہم نے ان کو تیسرے دن آفر کیا تھا کہ آپ پیٹ سکین کروا دیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے فزیشنز وغیرہ سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا، اور پھر انہوں نے انکاری کر دی تھی. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ he has to be investigated for his lymph adenopathy. A lymph node biopsy has been recommended to him after the scan. اچھا، اس کے بعد مسٹر شریف is also due for a vascular referral to address the critical carotid artery stenosis. وہ جو ہم نے بھی بتایا تھا کہ ان کی کروٹیڈ آرٹری اسٹینوسس ہے. اب مسئلہ یہ کہ حیرانی کی بات یہ ہے بھئی اتنے عرصے سے وہ وہاں یہ تھے، اب یہ ساری انویسٹیگیشنز تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو، تو یہ انویسٹیگیشنز جب اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں، تو میں نے پھر فون کیا ان کے مالج کو، وہ جو ڈاکٹر عدنان ہے. 3:30 بجے کل ان کو میں نے فون کیا. میں نے کہا بھئی ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن، ان کی سچویشن بہت خراب ہے، حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کی انٹرونشن ہونی ہے. یہاں لکھ کے بھیجا ہوا ہے ان کو سٹروک جو ہے اس کے چانسز بھی بہت بڑھ گئے ہیں ان کے. یہ سارا کچھ لکھ کے بھجوایا ہے. تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ از اٹ اے پارٹ آف اٹ کہ جی آپ سیر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور آپ مطلب بیسکلی سوشلائز بھی کر رہے ہیں. از اٹ اے پارٹ آف دیٹ ہول تھنگ؟ کیا ہے یہ؟ از اٹ اے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ اور وٹ ایور؟ بھائی ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو کہ انہوں نے ابا کی تیمارداری کرنے جانا بھی. ابا کی کہاں تیمارداری کریں گے؟ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تیمارداری کریں گے؟ مطلب تیمارداری تو بندہ اس کی کرتا ہے جو خدا نہ خواستہ اگر وہ بیڈ ریڈن ہیں، which is not according to them, he is moving around. اب یہ ساری چیزوں کی رپورٹ ہمیں نہیں بھیجی گئی. ہم نے جواب لکھ کے ان کو یہ بھیجا کہ the report of special medical board was furnished by the principal, اور انہوں نے کہا the documents provided are not sufficient to form a conclusive opinion. جو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ 2 صفحے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی نئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی. کوئی جو نیا ٹیسٹ ہوا، جو ان کا پیٹ سکین ہوا، ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوا ان کا، اور نہ ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن بھیجوائی گئی. اب ہم لوگوں نے یہ دوبارہ پھر لیٹر لکھ کے آگے ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوا دیا کہ بھئی ہمارے لیے تو اٹ از ناٹ پاسبل فار اس ٹو گیو اینی اوپینین. ہم کسی قسم کا اوپینین نہیں دے سکتے اس لمیٹڈ رپورٹ کے اوپر. یہ کوئی رپورٹ تھوڑی ہے، یہ تو وہی ہے جو ایک ہم نے سمری دی تھی، وہی سمری آپ نے اٹھا کے ہمیں واپس بھجوا دی. ارے کوئی وہ لکھا ہوا کہ اس کا یہ ہونا ہے، ان کا یہ ہونا ہے. پر اگر 6 ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ نمبر 1 وی شوڈ نو وائی واز اٹ ناٹ ڈن، اور پھر کس بیسس پہ اب آپ ایک اور اپلیکیشنیں موو کر رہے ہیں کہ ان کو فردر ایکسٹینشن ملے. اور اس کی بیسس کے اوپر کل آپ کا جو نیچرلی جب ہم نے کہا تو انہوں نے لکھی ہے، نواز شریف صاحب کو ڈائریکٹلی لیٹر لکھ دی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ I am directed to intimate that the special medical board under the convenership of Dr. Muhammad Ayaz, principal and head of surgery department, Sim Service Hospital, examined the medical documents and concluded that the medical reports are not conclusive to form any medical opinion. They must, the most recent laboratory and imaging reports have to be sought from your doctor. اور یہ بات میں نے کل ڈاکٹر عدنان کو کہی، میں نے بلکہ 2 دفعہ کل ان سے بات کی، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے آپ کو تو یہ کام کرنا چاہیے تھا. اگر آپ اتنے کنسرنڈ ہیں اور آپ اتنے پریشان ہیں ان کے لیے، تو آپ کو ہمیں جلد سے جلد آپ ان کی رپورٹیں بھیجیں تاکہ بھی پتہ تو چلے نا کہ ہاؤ ان ویل ہی از. اور آگے ان کی انویسٹیگیشن کے مطابق اگر کورٹ بلا کے ہمیں کہتی ہے تو ہم کیا دکھائیں گے ان کو کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. سو اینڈ آف دا ڈے انہوں نے لکھا ہے کہ یو ریکوائرڈ ٹو پرووائڈ دا لیٹسٹ میڈیکل رپورٹ ود ان 48 hours as it has been stated that the recent media reports that you seem to be in good health and socializing also. اب دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک انسانی ہمدردی کے تحت عمران خان صاحب سے جب بار بار پوچھا گیا تو انہوں نے کہا آخر انسانی ہمدردی کے تحت ایک انسان اگر کہہ رہا کہ بھئی میری علاج تو ہم بھی کر رہے تھے 14 دن وہ ہمارے پاس بھی رہے، اور جتنی مرتبہ رہے میں نے آپ کو بتایا کہ جی ہم ان کو وی آر گیونگ ہم
جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے دنیا میں کسی کونے میں وہ ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ کچھ انویسٹیگیشن جو ہیں ان کی بہار اگر ہو سکے ان سے بہتر ہم کوئی انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو وہ انویسٹیگیشنز کے لیے تو اتنا وقت جتنا ان کے پاس تھا, جتنا درکار تھا وہ تھا وقت. اب اگر ہمیں جب تک اس کی رپورٹ وغیرہ نہیں ملے گی تو ہم کسی قسم کا کوئی اوپینین نہیں دے سکتے. آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ہمارے لیے بھی بہت پریشانی کی بات ہو گئی ہے کہ آپ ایک علاج کے لیے گئے ہوئے ہیں وہاں, آپ وہاں اپنی انویسٹیگیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں. یو آر اے کنوکٹڈ پرسن, آپ کو پتہ ہے ہی از اے کنوکٹ. بیسکلی ایک اگر آپ کو عدالت نے کوئی ریلیف دی ہے تو ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئیں. تو اب ہمارے لیے تو یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ علاج کے لیے گئے ہیں, ہمیں تو لگتا ہے آپ علاج کروا ہی نہیں رہے. اگر آپ علاج کروا رہے ہوتے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ یا کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشنز جو ہمیں بھیج دیں. مجھے کل انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر عدنان نے کہ جی ان کا پیٹ سکین ہوا ہے اور پیٹ سکین کے مطابق ان کی پرابلم ہے اور پرابلم کے مطابق ان کی انٹرونشن ہونی ہے. تو میں نے کہا آپ نے ہمیں لکھ کے کیوں نہیں بھیجوا رہے؟ مطلب اف اٹ از سم ریٹن ایویڈنس تو سینڈ اٹ ٹو اس. دیر از نو آئیڈیا آف ڈیلیئنگ اٹ. مطلب اپیرنٹلی تو ہی سیمس ٹو بی آل رائٹ, دیکھنے میں تو ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. تو اس وقت اگر وہ آپ یہ نہیں ہمیں بھجوائیں گے تو ہم کیا بتائیں گے لوگوں کو کہ بھئی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت بیمار ہیں. میں نے بلکہ ان سے پوچھا کہ آپ ان کے پرسنل فزیشین ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے سٹروک کے چانسز اتنے بڑھ گئے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ان کے مائیکارڈیل انفارکشن کا مسئلہ اتنا بڑھ گیا, تو کیا ڈو یو ریکمینڈ, آپ نے کیا یہ ریکمینڈ کیا کہ وہ مطلب سوشلائز کریں؟ اور یہ پوچھا میں نے. ڈاکٹر صاحبہ ان کے صاحبزادے کی بات آئی ہے, ان کے صاحبزادے کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے جو معالجین وہاں پہ برطانیہ میں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہیں واک کروائیں, تو چونکہ وہ واک پر راضی نہیں تھے تو ہوا خوری کے لیے انہیں وہاں لے جایا گیا تھا بڑا انسسٹ کر کے. تو فیملی تو یہ کہ ہوا خوری تو ویسے ریسٹورنٹ کے اندر کم ہوتی ہے, ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے نا. ریسٹورنٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے. آپ خود امیجن کریں, اب اس کمرے کے اندر ہم جتنے لوگ کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں, آدھی آکسیجن تو ہم ساروں نے کھا لی ہے یہاں, تو میری ہوا خوری تو نہیں ہوگی نا اگر میں بیمار ہوں اور مجھے علاج چاہیے ہوگا. میں ایک سیکنڈ میں ایک لاجیکلی بات کر رہی ہوں. ہوا خوری کے لیے انسان اگر آپ وہاں بتیری جگہ ہیں جہاں پھرنا چلنا جو ہے وہ اس کے لیے کریں, لیکن اپیرنٹلی دیکھیں ایک بات سنیں, ایک بندہ جس کو کہا گیا ہے کہ از کرٹیکلی انویل اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو سٹروک کے چانسز بھی بہت زیادہ ہیں, ان کو مائیوکارڈیل, ان کے ساتھ تو ان کے معالج کو ہر وقت چلنا چاہیے. ہی مائٹ اینڈ اپ ان اینی پرابلم کہیں بھی. یہاں کہتے تھے نا سارے نون لیگ والے کھڑے ہو کے رولا ڈالتا تھا, ابھی ہوا جی, ابھی کچھ ہو جانا, ابھی کچھ ہو جانا. تو میرا یہ مطلب ہے کہ وہاں آپ کا مطلب ہے کہ آب و ہوا جو ہے وہ ریسٹورنٹ کی بہت اچھی تھی اور اس کے لیے وہ ہوا خوری کے لیے یا تو یہ ہے کہ کوئی خاص آکسیجن والی ریسٹورنٹ ہے جہاں وہ تشریف لے کے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک چیز جو ہے وہ حکومت کلیئر کرے, آپ نے سب ان کے ٹیسٹ کیے تھے, یہاں پہ آپ کو اندازہ تھا, یقین تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بیمار ہیں, ان کا علاج یہاں پہ ممکن نہیں, ان کو باہر جانا چاہیے. اگر باہر جا کے وہ ریسٹورنٹ میں چلے گئے ہیں تو خوشی ہونی چاہیے, اس کا مطلب وہ ٹھیک ہو رہے ہیں, یا آپ کی جو رپورٹ تھی یہاں پہ وہ غلط تھی. دیکھیں جی میں آپ کو دو باتیں, سب سے امپورٹنٹ ایک نمبر 1 دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, وہ آج کے بیمار نہیں ہیں, وہ پرانے بیمار ہیں. 3 دفعہ ان کا اگر پہلے آپریشن دل کا ہو چکا ہے تو پرانی بیماری تھی نا ان کو. بطور پرائم منسٹر بھی وہ پاکستان سے باہر جا کے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جا کے 2 مہینے وہاں انگلینڈ رہے تھے جب ساری کیبنٹ ہی انگلینڈ چلی گئی تھی, آپ کو یاد ہے نا اس باتیں. تو ہم نے تو پھر بہت اچھا کیا کہ اپنے اسپتالوں کے حالات اتنے بہتر کر دیے کہ 14-15 دن کا علاج یہیں کرتے رہے ہم, اور ہماری ڈائگنوزز بھی کریکٹ نکلی. وہاں کی ڈائگنوزز بھی وہی ہے جو ہم نے کی ہوئی ہے. اب مقصد یہ ہے کہ اگر رہنے کے بہانے کے لیے اس چیز کو لمبا کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے قوم کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے اور سب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. جن خاص طور پہ اگر میں تو سوچتی ہوں کہ اگر عدلیہ نے اور حکومت نے مل کے ایک ہمدردی کے طور پہ موقع دیا ہے تو پھر اس موقع کا پورا فائدہ اٹھا کے ان کو اپنا علاج کروانا. اب مقصد یہ ہے کہ اگر تو ان کی طبیعت بہت اچھی ہو گئی ہے تو پھر ہمیں ریزلٹس بھیجیں, دیکھیں نا ہمیں ریزلٹس بھیجیں نا, آپ ہمیں بتائیں. اگر آپ آن دا ادر ہینڈ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی ان کو انٹرونشن کی ضرورت ہے, ابھی ان کا علاج ہونا ہے, تو پھر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے بغیر وہ بندہ جس کو اتنا خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور وہ کہ کسی وقت سٹروک ہو سکتا ہے,
تو وہ تو پھر بغیر کسی مالج کے تو ویسے بھی ان کو نہیں چلنا چاہیے اور ود پریکاشن. اچھا میڈم یہ بتائیے گا ابھی وہ باہر علاج کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے, آپ یہ پہلے بتا دیں کہ آپ لوگوں کے ہی ڈاکٹرز تھے جن کی ریکمنڈیشن پہ وہ پہلے باہر گئے, اور اس کے اندر میم اور باہر سے جو وہ رپورٹس واپس بھیجتے ہیں وہی اگر پرانی رپورٹس ہیں تو وہ گورنمنٹ کو چیٹ کرتے ہیں, اور وہ ابھی تک وہ میڈیا کے اب سامنے آتی ہیں جب ان کی پکچر لیک ہو جاتی ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے بیٹا, اگر آپ دیکھیں لیک ہوئی بھی باتیں تو آپ عقل کی بات کر رہے ہیں. آپ کو جو میں نے ڈیٹس بتائی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو دا لیٹرز وچ آر گیون, وہ تاریخیں بتائی ہیں, ان تاریخوں سے تو میں منکر نہیں ہو رہی. آپ کا کیا خیال ہے, ایک منٹ, آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ واز ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ اٹ؟ اگر میں پہلا لیٹر جو ہے وہ نکلا ہے 27 کو, پھر اس کے بعد 30 کو, تو بیٹا آج تو 14 تاریخ ہے. آر کنسرن نہیں, پر آپ کو یہی میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہم لوگ انسسٹنٹ تھے کہ بھئی آپ مہربانی کر کے ہمیں نئی سے نئی رپورٹیں بھیجوائیں. اب ہمیں جو بھی ہمارے ساتھ کمیونیکیشن ہو رہی تھی, انہوں نے جو رپورٹیں بھجوائیں they were not sufficient. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو آج مقصد آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آفٹر آل ایک بہت بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں, وہ ان کو غیر ذمہ وارانہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے. ایک منٹ, میں اب اگر وہ وہاں گئے ہیں اور اگر وہ ان کا علاج ہونا ہے تو ہر قسم کا ایویڈنس ان کو بھیجنا چاہیے یہاں. آخر حکومت نے اور عدلیہ نے ہمدردی کے طور پہ جب آپ کو جانے دیا تو آپ اپنا وقت ضائع مت کریں سوشلائزنگ کے اندر. اور یہ بتائیے گا کہ حکومت کو کس چیز پہ اعتراض ہے, ان کی سوشلائزنگ پہ اعتراض ہے یا علاج کے ڈیلے ہونے پہ اعتراض؟ جی میں علاج دیکھیں نا, آپ کو اگر ہمیں روزانہ وہ لکھ کے بھیجیں کہ ان کا آنا مشکل ہے اس وجہ سے کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, ان کی طبیعت نہیں ٹھیک, تو وی نیڈ ایویڈنس فار اٹ. آپ دیکھیں نا کورٹ کے ساتھ وہ آپ نے ساتھ بھیج دی, آپ نے تو خود کہا کہ ان کی طبیعت نہیں ٹھیک. نہیں ایک منٹ, جسٹ اے سیکنڈ, آپ دیکھیں نا, ڈو ناٹ پٹ اٹ آن دا گورنمنٹ, لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. جو بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرانے بیمار تھے, جو ایڈیشنل کمپلیکیشن ہوئی وہ ایک ایسی کمپلیکیشن تھی جس پہ ہم نے فرسٹ لائن, اور یہ بات انہوں نے بھی لکھ کے بھیجی ہے, فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ ہم نے دیا, سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ دیا, اور ان کی سچویشن جو تھی جو پلیٹلیٹس والی تھی وہ ابھی بھی اٹ از اسٹل ڈائسی. دے ہیو ناٹ بین ایبل ٹو کنٹرول اٹ. وہ جتنا کنٹرول ہم نے کر رکھا تھا اس سے ذرا تھوڑا سا, بیکاز نیچرلی ٹریٹمنٹ تو وہی چل رہا تھا. امپورٹنٹ یہ تھی کہ آپ کا جب پلیٹلیٹ کی سچویشن کنٹرول ہو جائے تو آپ نے جو انویسٹیگیشن کروانی ہے, جیسے پیٹ اسکین ہے, یہ تو اب ان کی کرونک کنڈیشن ہو گئی ہے, جیسے شوگر ہے نا, جیسے ان کی ڈائبٹیز ہے, اور جیسے بلڈ پریشر ہے, اور اسی طرح ان کی جو اس وقت تھرومبوسائٹوپینیا وہ ایک کرونک کنڈیشن ہو گئی ہے. اٹ از ناؤ ناٹ این ایکیوٹ کنڈیشن, اٹ از دیئر فار ناؤ دا لاسٹ 2.5-3 months. تو یہ اب کنڈیشن جو ہے اس کو ایز کرونک کنڈیشن ہی ٹریٹ ہونا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا جب یہاں سے وہ گئے ہیں کہ وہ پرٹیکولرلی جو کیروٹری آرٹری کی ان کی سٹینوسس تھی کہ ہی ریکوائرز سم ایکسٹرا ٹیسٹ, جس کی وجہ سے انٹرونشن جو ہے وہ کیونکہ کسی اور طریقے سے لیزر کی طریقے سے ہونی ہے, therefore it is not available here, it's going to be done there. اسی وجہ سے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو بھیجا گیا. اور ہم جی بتائیے. یہ ساری باتیں ہو گئی, ان کی میڈیکل رپورٹس کی تصاویر آ گئی, ایم کے ایم کا ایشو ہو گیا, یہ دونوں بھائیوں سے ڈیل کس نے کی ہے؟ اگر حکومت نے نہیں کی, آپ انسانی ہمدردی کا نام لے رہی ہیں, انہوں نے ایک آپ کہتے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کروایا, واپس نہیں آ رہی, انہوں نے تب واپس آنا ہے جب آپ کی حکومت بھیجے گی یا انہیں یقین آئے گا کہ ان ہاؤس تبدیلی آئے گی تو پھر وہ آئیں گے. یہ بتا دیں اس کے علاوہ کیا طریقہ ہے انہیں وطن واپس. اچھا میرا خیال ہے, دیکھیں امپورٹنٹ یہ تو آپ کا اوپینین ہے, اور آپ اپنا اوپینین دیتے رہیے, میں آپ کے اوپینین کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتی نا. لیکن ایک سیکنڈ, امپورٹنٹ یہ چیز ہے, دیکھیں فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ان کو اجازت ملی تھی اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. اب وہاں گئے, اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کی تو بہت بڑی زیادتی کی ہے. زیادتی آپ نے سب کے ساتھ کی ہے, وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے غلط بیانی ہوئی ہے. اور اگر آپ کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی ہے تو آپ ہمیں ڈیٹیل بھجوائیں, کیونکہ اپیرنٹلی جس طرح جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے اس کے مطابق تو یہ اعتراض کی بات نہیں ہے. یہ تھوڑی کہا ہے کہ اب ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ ان کی کسی اس پہ اعتراضات کیے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک طرف کورٹ کے اندر یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ بس ابھی کے ابھی, ایک طرف کورٹ میں تو یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی کے ابھی آپ کے سامنے ہے نا, ہم تو نہیں پریزنٹ کرتے, پریزنٹ تو ان کے وکیل کرتے ہیں نا. ان کے آگے وکیل کہتے ہیں کہ بس جی ہونے ہی ہونے, بس ابھی ہونا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا خطرناک سچویشن ہو تو پھر ہمارا
ہمیں تو یہ چاہیے کہ بھئی آپ نے پھر اس خطرناک سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے وہاں کون سے ٹیسٹ ہوئے ہیں, آپ کا کون سا مزید علاج ہونا ہے, اینڈ وائی آر یو آسکنگ فار این ایکسٹینشن. اینڈ دس از, ایک سیکنڈ, ایک منٹ, ونس وی گیٹ دی رپورٹ, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ہم نے رپورٹیں منگوا رہے ہیں آلریڈی. آج بھی ڈاکٹر محمود اعجاز کی بات دوبارہ عدنان سے ہوئی ہے اور ڈاکٹر عدنان سے, اور ان سے کہا ہے کہ آپ مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو سکے ویریفائی کر کے وہ رپورٹس بھجوائیں. ہم بورڈ بیٹھے گا, بورڈ کے بعد ہم آپ کو رپورٹیں بھی بتائیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ پرائم منسٹر صاحب کا کیا ریاکشن آیا؟ کل یہ بھی خبریں سننے میں آئی ہیں کہ انہوں نے بھی غصے کا اظہار کیا اس پہ اور آپ کو فون کر کے کہا ہے. بیٹا مقصد یہ ہے, ایک منٹ, میرے پہ تو کوئی غصہ نہیں انہوں نے کسی قسم کا کرتے. ایک منٹ میڈم, وہ رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ آپ تو کہتی تھی بیمار ہیں لیکن وہ باہر ریسٹورینٹ میں ہیں, تو مطلب کیا کنورسیشن ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہے, اگر گائنی کی ان کو کوئی تکلیف ہوتی نا, ایک منٹ, اگر گائنی کی تو میں کنفرم کرتی. آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن مائی بورڈ. مائی بورڈ ہیز ٹولڈ می دیٹ ہی از ناٹ ویل. میں نے آپ کو بڑی ریپیٹ کیا یہ بات. میں نے کہا اگر کوئی گائنی کا مسئلہ ہوتا تو پھر تو میں کوئی کنفرم کرتی نا. آئی ایم ڈیپینڈنٹ آن مائی بورڈ. پرائم منسٹر صاحب سے کیا بات ہے؟ ایک منٹ, میرا خیال ہے کہ جو کسی نے بھی بات کی ہے, آئی تھنک ایوری تھنگ از ویری اپیرنٹ. یہ صرف ایک بندہ نہیں, ایوری پرسن. اگر آپ سوشل میڈیا پہ اس وقت جائیں تو یو ول بی اسٹانشڈ آن دا ریئیکشن وچ پیپل ہیو شون. امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اور نہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کوئی بات کہی ہے. میرا آفٹر سیئنگ دیٹ وہ جو ویڈیو سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیتے ہیں, کوئی رپورٹس آپ کو نہیں فراہم کرتے ہیں, سیٹسفیکٹری آنسر نہیں دیتے ہیں, جی اگلا لائے عمل پی ٹی جی اگلا لائے عمل جو ہے نا بیٹا, وہ بڑا امپورٹنٹ سوال انہوں نے پوچھا. اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ میں بتانے کہ انہوں نے ایک اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگلا لائے عمل کیا ہوگا. دیکھیں ہم نے تو 48 آورس کا ہوم کی رسپانسبلٹی ہے. یہ بیسکلی ہوم ڈپارٹمنٹ کے یہ قیدی ہیں. ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو بھی ریلیف ملی انہوں نے آفٹر وہ کورٹ گیو اٹ. ہوم ڈپارٹمنٹ نے 48 گھنٹے کے اندر ان سے رپورٹیں مانگی ہیں. 48 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے اپنی رپورٹیں نہیں ہمیں بھجوائی تو پھر the home department will take action whatever is prescribed. میڈم پرائم منسٹر کی رپورٹس کے بعد ہی عدالت نے انہیں باہر جانے کی اجازت دی تھی, اگر وہ نہیں آتے اس کا مطلب پھر آپ ان کی جگہ سزا بھگتیں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر میں گارنٹر ہوتی نا اور میں لکھتی کہ جی میں گارنٹی دیتی ہوں وہ واپس آئیں گے, تو پھر تو میں ضرور سزا بھگتتی ان کی. میرا کام ہے ٹو انشور کہ جو رپورٹس دی گئیں وہ صحیح دی گئیں. جہاں تک ان کا تعلق تھا بیماری کا, اس بیماری کی پرابلم کے اوپر ہی کورٹ نے بھی پرمیشن دی ان کو اور حکومت نے بھی جانے کی دی. اور اگر ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ان کا علاج ہو گیا ہے تو مہربانی کر کے مزید سیرے نہ کریں, واپس تشریف لے آئیں. میڈم یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے جو انسانی کی بنیادوں میں اجازت دی تھی, آپ بتائیں ان کا کیا اسٹانس ہے, آپ کو کیا ہدایت؟ دیکھیں میرا خیال ہے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جتنی تکلیف باقی پاکستان کو ہو رہی ہے, آپ کے اعتماد کے اوپر جب وہ ہوتا ہے تو شاید تکلیف ان کو بھی اتنی ہو رہی ہوگی کہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت کیا, تو آپ بجائے علاج کرنے کے لیے آپ سیر سپاٹا کر رہے ہیں. میں بتا تو دیا. دیکھیں جی امپورٹنٹ, آپ کو ایک امپورٹنٹ بات میں نے پہلے بتائی ہے, لیٹر کا بھی میں نے کوٹ کیا ہے کہ یہ ہوم ڈپارٹمنٹ کا لیٹر گیا ہے. وہ ہوم ڈپارٹمنٹ ہی از اے کانوکٹ, وہ ان کے پرویو میں اور ان کی جورسڈکشن ہے. انہوں نے آلریڈی, میں نے تو ایک رپورٹ دینی تھی, ہماری رپورٹ نامکمل اس لیے ہے انہوں نے ہمیں پراپر اطلاع نہیں دی. ہم نے آلریڈی ان کو فون بھی کیا, میں نے خود پرسنلی ان کے معالج سے بات کی, میں نے کہا آپ ہمیں ارجنٹ بیسس پہ رپورٹ بھیجیں. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنے بیمار ہیں تو پھر اپیرنٹلی لگ تو نہیں رہا. آپ مہربانی کر کے رپورٹیں بھیجیں تاکہ ہم دیکھیں, اور رپورٹس جو ہیں دے ہیو ٹو بی ویریفائڈ بائی دا ہائی کمیشن دیئر ان انگلینڈ.
UK کی وہ ہائی کمیشن اس کو کرے گی, پھر وہ رپورٹیں آئیں گی, ہم اپنا بورڈ دوبارہ بٹھائیں گے, بورڈ بیٹھے گا, بورڈ دیکھے گا کہ آیا ڈز ہی ہیو ٹو اسٹے دیئر, اور تو جو ہمیں رپورٹ ہم سے مانگے گی اس وقت کورٹ, وہ تو تبھی ہم دے سکیں گے جب ہمارے پاس مکمل اطلاع آئے گی. آپ کو صرف بتانے کا اور میڈیا کی وسادت سے ہم یہ پیغام بھی ان کو دینا چاہتے ہیں, مہربانی کر کے رپورٹیں بھیجیں, جتنی جلدی بھجوا سکتے ہیں. امپورٹنٹ یہ ہے اف یو آر ریئلی ان ویل, اگر آپ واقعی بہت بیمار ہیں تو رپورٹیں جلد آ جانی چاہیے. ادروائز ہوم ڈپارٹمنٹ تو آلریڈی آپ کے سامنے لیٹر بھیجا کہ 48 گھنٹے کو واپس لانے کا کیا طریقہ کار ہوگا, کوئی ایسی پلاننگ ہے؟ یہ میرا خیال ہے, یہ میرے پرویو سے, میں تو آپ کو پتا ہے ہیلتھ منسٹر ہوں, یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, ہمارے لا منسٹر. کینسر پروگرام کے جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے اب تک فنڈ کی جاری. دیکھیں میرا خیال ہے بیٹا, ایک تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, دس پریس کانفرنس واز بیسکلی آن اٹ. جہاں تک کینسر کے میڈیسن کا تعلق ہے, اس وقت سارے مریضوں کو میڈیسن مل رہی ہے, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور ایک سیکنڈ, یو مسٹ انڈرسٹینڈ, ایک کمپنی ہے جو 1.25 ارب روپے, اور یہ ایک کمپنی تھی, اس کا کوئی پراپر طریقہ نہیں تھا, جتنے عرصے سے دیا جا رہا تھا. آخر ٹیکس پیئرز کے پیسے تھے, تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروانی بڑی ضروری تھی, ہم نے تھرڈ پارٹی ایویلویشن کروائی. ہماری اطلاع کے مطابق اب وہ دوائی جو ہمیں 3.5 لاکھ کی بیچی جاتی ہے پر پیشنٹ پر منتھ, وہ تقریباً اس کی قیمت مارکیٹ میں بھی کم ہو گئی, اس کے پیٹنٹ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو ان کے ساتھ اس وقت ڈپارٹمنٹ نیگوشیٹ کر رہا ہے کہ کب تک ہم نے ان سے دوائی لینی ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے خود کس طرح پروکیور کرنی ہے, کسی اور کمپنی سے لیں گے یا نہیں لیں گے. یہ ساری ڈیسیجنز اس دن ہوں گی, ہم آپ کو دیں گے, لیکن انشاءاللہ ہم مریضوں کی میڈیسن بند نہیں ہونے دیں گے. تھینک یو ویری مچ. آسان الفاظ میں میاں نواز شریف کو اب کون کون سی بیماریاں ہیں اور کیا پاکستان میں ان کا علاج ممکن ہے, آپ ذرا بتا دیں ڈاکٹر صاحب. اب آپ صرف یہ ان کے اچھا, اگر کوئی آئندہ کوئی اگر بیمار ہوا, اگر آئندہ کوئی سیاستدان بیمار ہوا تو کیا ان کو اجازت دے گی گورنمنٹ؟ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا دیکھیں میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر ایاز محمود صاحب نے پہلے بھی بہت ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں, میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں, مطلب اتنی گئی گزری ڈاکٹر میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو بیماریاں نہیں بتا سکوں گا. تھوڑا سا چاہیے ورژن, کوئی بات نہیں, میں بتا دیتی ہوں, وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے نا, اس کا مطلب ہے جو میں بولوں گی وہ اس بات کو اوتھینٹیکیٹ کریں گے. نمبر 1 ڈائبیٹک ہے, ان کنٹرول ڈائبیٹک. نمبر 2 ہائپرٹینسو ہے. نمبر 3 ہی از گاٹ مایوکارڈیل پرابلمس. نمبر 4 ان کو کڈنی کا پرابلم ہے, ہی از گاٹ کرونک کڈنی ڈیزیز. اب ان کے ساتھ ایڈڈ ایڈیوپیتھک سائٹوپینک پرپرا جو ہے وہ بھی ایک کرونک ڈیزیز کے طور پہ وہ ان کا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ان کا کروٹیڈ آرٹری سٹینوسس ہے. اس کے علاوہ ان کے جو 7 سٹینٹس ہیں اس میں سے 2 سٹینٹ کام نہیں کر رہے. اس کے علاوہ ان کا کارڈک پرابلم ہے, یہ سارا بائی پاس, یہ ساری اتنی بیماریوں کے بعد بھی آپ یہ چاہتی ہیں کہ اتنا بیمار آدمی جو 73 سال کا بھی ہے وہ پھر بھی جیل میں چلا جائے؟ نہیں, ان کی عمر تو اتنا بڑھائی ہے, ان کی عمر ابھی 70 سال ہے. چلے اتنا بیمار آدمی کے آپ اتنا بیمار آدمی بھی ہے اس کو جیل میں ڈال کے آپ نہیں. دیکھیں امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے ان کو اسی بات پہ کہ بیمار ہیں ان کو بھیجا ہے باہر, تو ہم چاہ رہے ہیں وہ علاج کروائیں اور آ جائیں جلدی واپس. نہیں وہ مطلب یہ تو نہیں اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہو سکتا, ہی از اے کنوکٹ, ہی ہیز ٹو کم ان ٹائم.